اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے بارہا جہاں نماز کا حکم دیا وہیں زکوٰۃ کا حکم دیا۔ اللہ رب العزت کی ذات عالی شان فرماتی ہے کہ آپ نماز بھی ادا کریں اور زکوٰۃ بھی ادا کریں۔ آج کل ہمارے مسلمانوں کے اندر ایک کمی، ایک کوتاہی، ایک غلطی یہ ہے کہ مال کماتے ہیں، مال ان کے پاس بڑا ہوتا ہے مگر یہ لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ زکوٰۃ کا معنی ہوتا ہے پاک ہونا، یعنی کہ زکوٰۃ اس کو کہتے ہیں کہ اپنے مال میں سے جو شریعت حکم دیتی ہے وہ نکال کر اللہ کے راستے میں غریب مسکینوں کو دے دیا جائے تاکہ آپ کا مال پاک ہو جائے، اس مال پر کبھی آفت نہیں آتی، وہ مال کبھی برباد نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ کس کس چیز پر زکوٰۃ آتی ہے اور کس کس چیز پر زکوٰۃ نہیں آتی۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں پلاٹوں اور مکانوں کے بارے میں۔ یاد رکھنا کہ جن لوگوں نے، ایک آدمی نے مکان لیا اور مکان لے کر اس غرض سے کہ میں یہ مکان اپنے لیے یا اپنے بچے کے لیے، اپنے بچے کو دے دیتا ہوں یا خود اس میں رہائش رکھتا ہوں، اس پر زکوٰۃ نہیں آتی۔ اسی طرح ایک آدمی نے پلاٹ لیا، اس نیت سے لیا کہ یار اس میں خود رہائش رکھوں گا یا جب میرے پاس پیسے آ جائیں گے میں اپنے بچے کو بنا کر دے دوں گا، اپنی بچی کو بنا کر دے دوں گا، اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی دکان لی ہے اور دکان اپنے استعمال کے لیے یا اپنے بچے کے استعمال کے لیے، اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ الغرض خلاصہ اس چیز کا یہ ہے کہ آپ اگر پلاٹ لیتے ہیں، مکان لیتے ہیں، دکان لیتے ہیں، فلیٹ لیتے ہیں، کوٹھی لیتے ہیں، بنگلہ لیتے ہیں اور آپ کی نیت یہ ہے کہ میں آج اس کو 50 لاکھ میں لے رہا ہوں، تو چلو 1 سال بعد، 6 ماہ بعد یا جب بھی مجھے اچھا ریٹ مل جائے 55 لاکھ 60 لاکھ روپے، تو میں اس کو فروخت کروں گا۔ اب اس بنگلے پر، اس مکان پر زکوٰۃ ہے۔ اسی طرح آپ نے بازار میں دکان لی اور دکان اس نیت سے لی ہے کہ آج میں نے اس کو 15-20 لاکھ کی خریدی ہے، آنے والے دنوں میں جب مجھے کوئی ریٹ اچھا دے دے گا میں اس کو بیچوں گا۔ اب وہ ریٹ کیا ہے؟ جیسے ہی آپ اس ریٹ کے مطابق بیچنا چاہیں گے اور آپ کی نیت یہ ہے تو اس دکان کا آپ پر زکوٰۃ آئے گا۔ اسی طرح آپ کے پاس 1 کروڑ روپے، 40 لاکھ روپے، لاکھ روپے ہیں اور آپ وہ پیسے آپ کے پاس نہیں ہیں بلکہ وہ آپ نے کسی کو ادھار دیے میں، آپ کا پیسہ کسی کے پاس پڑا ہوا ہے، تو ان پیسوں پر بھی زکوٰۃ ہے۔ وہ پیسے آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ پیسے چلے گئے ہیں اور اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، بلکہ اس پیسے پر زکوٰۃ آئے گی۔ ملک پاکستان میں جتنا بھی غریب طبقہ ہے اور ملک پاکستان میں جتنا بھی امیر طبقہ ہے، اگر اس سال امیر طبقہ دل بڑا رکھ کے اور اللہ رب العزت کے اس فرمان پر عمل کرے کہ زکوٰۃ دینے سے مال پاک ہو جاتا ہے، اور یاد رکھنا صدقہ نکالنے سے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے مال کبھی کم نہیں ہوتا بلکہ مال بڑھتا ہے، کبھی بھی مال کم نہیں ہوتا۔ اگر امیر طبقہ صرف اس حدیث اور اس فرمان کو، اللہ کے فرمان کو، نبی کے فرمان کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے مال میں سے ایمانداری کے ساتھ گڑبڑ نہ کریں، جتنی زکوٰۃ بنتی ہے وہ نکال دے، یقین مانے ملک پاکستان میں غریب نہیں رہے گا، کوئی بھی غریب نہیں رہے گا۔ ایک وقت آیا مسلمانوں کا کہ انہوں نے زکوٰۃ نکالی، جب زکوٰۃ نکالی انہوں نے اپنے ملک میں کبھی ایک کے دروازے پر، کبھی دوسرے کے دروازے پر کہ یار یہ ہم نے زکوٰۃ نکالی ہے، یا اللہ کے راستے میں بعض دفعہ جس کو زکوٰۃ دیتے ہیں نا تو اس کو یہ بھی کہنے نہیں پڑتا کہ یار شاید وہ انکار کر دے، تو اس کو کہتے ہیں یار یہ ہدیہ ہماری طرف سے قبول کر۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں، تو جس کے دروازے پر لے کر گئے ہیں سب نے نہ کر دی، کہ الحمدللہ ہم تو مالا مال ہے، ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ اور یہاں پر ایک مصیبت یہ نکل آئی کہ جو زکوٰۃ جس پر واجب اور فرض ہوتی ہے وہ اپنے آپ کو غریب بتلاتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے زکوٰۃ دو، مجھے صدقہ دو، مجھے خیرات دو۔ تو انہوں نے زکوٰۃ اپنے پورے لوگوں میں، ہر ایک گھر میں گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، دستک دی، بھئی کون اس کا مستحق ہے؟ بولے سب نے نہ کر دی، ہم اس کی مستحق نہیں ہیں۔ پھر وہ زکوٰۃ کا روپے اور پیسہ دوسرے ملک میں جا کر غریبوں کو بیچنا پڑا، ان کو جا کے دینا پڑا۔
تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے پاکستان میں بڑے سرمایہ دار بیٹھے ہیں، بڑے امیر لوگ بیٹھے ہیں، بڑا طبقہ بیٹھا ہوا ہے. اگر یہ زکوٰۃ نکال دیں تو یقین جانیں کوئی بھی غریب نہ کوئی غریب خودکشی کرے گا، نہ کوئی غریب اپنے بچوں کو زہر دے کے مارے گا، نہ کوئی غریب اپنی بیٹی کی شادی کی وجہ سے بیٹھا ہوگا. کتنی نوجوان بیٹیاں ہیں جو گھروں میں بیٹھی ہیں، بالغ ہو چکی ہیں، ان کی عمریں 25 سے 32 سال ہو چکی ہیں، 33 سال ہو چکی ہیں، ان کی شادی کے انتظام نہیں ہو رہے کیونکہ باپ جو کماتا ہے وہ شام کو آگے کھا لیتے ہیں. بیٹی کی شادی کس طرح کرے؟ پھر ایک اور لعنت نکل آئی جہیز کی کہ جب تک جہیز نہیں دو گے ہم آپ کی بیٹی کے ساتھ شادی نہیں کریں گے. اب وہ بیچارہ اپنے گھر کے کھانے کو پورا کرے، اپنے بچوں کے خرچے کو پورا کرے، اسکول کے فیسوں کو پورا کرے، یا ٹیوشن اکیڈمی کی فیسوں کو پورا کرے، یا اپنی بیٹی کا جہیز بنائے. نہ جانے ایسے کئی سفید پوش لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں جو کسی کو بتلاتے نہیں ہیں. تو خدا را یہ بابرکت مہینہ آ رہا ہے، اس میں اپنی زکوٰۃ نکالیں. چاہے اور زکوٰۃ شروع ہوتی ہے جس کے پاس 60 سے 65 ہزار روپے اس پر زکوٰۃ آتی ہے، اور اس کا ضابطہ یہ ہے جس کے پاس 7.5 تولے سونا، 52.5 تولہ چاندی ہو یا اس کے برابر مقدار میں پیسہ ہو تو اس پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے. اور زکوٰۃ کو آپ دیکھنا چاہیے کہ یار میرے پاس 65 ہزار روپے، اس پر زکوٰۃ کتنی آتی ہے. آپ 65 ہزار روپے کو لکھو اور 40 پہ تقسیم کر دو. ایک آدمی کے پاس 1 کروڑ روپے ہے، 40 پہ اس کی تقسیم کر دو. تو 40 پہ تقسیم کرنے کے بعد رقم آپ کے سامنے آ جائے گی. تھوڑی سی رقم بنتی ہے، زیادہ رقم نہیں بنتی. اللہ تعالیٰ نے تو ہمارے ساتھ اتنا نرمی والا معاملہ کیا کہ 100 روپے میں 2.5 روپے زکوٰۃ ہے. یعنی کہ 100 روپے کا نوٹ ہے نا، تو 2.5 اس میں سے نکال دو، کتنا 97.5 بنا. اللہ کہتے ہیں 97.5 تم استعمال کرو، 2.5 میرے راستے میں دے دو. مگر ہم کہتے ہیں اللہ یہ 2.5 بھی ہم سے نہ مانگو. تو یہ بڑی ظلم کی بات ہے. اللہ سے دعا ہے عمل کرنے کی توفیق. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. الہ العالمین ہمیں بھی اپنے مالوں سے زکوٰۃ نکالنے کی توفیق عطا فرما، دل کھول کر غریبوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما، مسکینوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین یہ کورونا وبا سے اللہ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما، خصوصاً بالخصوص حرمین شریفین اور ملک پاکستان کی حفاظت فرما. اور بھی جتنے اسلامی ممالک ہیں، مسلمان ہیں، اللہ سب کی حفاظت فرما. الہ العالمین ملک پاکستان کی حفاظت فرما. آمین برحمتک.